سوچئے ایک ایسا دن جب آسمان خاموش تھا، زمین مطمئن تھی، پانی نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا۔ وہ کشتی جس نے انسانیت کی بقا کو ممکن بنایا، وہ ایک نبی کے ہاتھوں سے تیار ہوئی جسے اس قوم نے پاگل کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور پانی کا وہ واقعہ جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ انسان کے ایمان، انکار، صبر اور انجام کی مکمل تصویر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں ایک مکمل قوم کی طرف بھیجا گیا، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، قوم کا انکار، کشتی کی تیاری۔ حضرت نوح علیہ السلام رات دن خاموش سے اپنی قوم کو پکارتے رہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب کیا تھا؟ تمسخر، انکار۔ قوم کے سردار کہتے ہیں یہ تم ہم جیسا ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بھیجتا۔ نوح کے دل پر بوجھ تھا مگر زبان پر صبر۔ وقت گزرتا گیا، قوم کا غرور بڑھتا گیا، غریب ایمان لائے، طاقتور انکار پر ڈرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی باتیں انہیں کانوں میں چھپتی تھی اور انگلیاں کانوں میں ڈالتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور کہتے ہم نہیں سنتے۔ یہ انکار صرف الفاظ کا نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کا انکار تھا۔ ایک دن وحی نازل ہوئی، اب تمہاری قوم میں ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو آ چکے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ تھا۔ نوح خاموش ہو گئے، پھر حکم آیا، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ کشتی خشک زمین پر۔ یہ حکم عقل سے نہیں، ایمان سے مانا گیا۔ نوح نے کام شروع کیا، درخت کاٹے گئے، لکڑی تیار ہوئی، لوگ گزرتے اور ہنستے، یہ کیسی کشتی ہے، یہاں تو دریا بھی نہیں۔ نوح جواب دیتے، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ اطاعت کی علامت ہے۔ اچانک زمین کے چشمے پھٹنے پڑے، آسمان برسنے لگا، پانی اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ نوح کو حکم ملا، ہر جانور کا ایک جانور اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر وہ لمحہ آیا، نوح کا بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح کی آواز کانپ گئی، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر بیچ میں موج حائل ہو گئی، پانی سب کچھ نگل گیا، کشتی اللہ کی حفاظت میں تھی، اللہ کے حفاظت میں تھی۔